بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. دراصل اللہ رب العزت نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. قرآن مقدس نے 12 مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا. وہ اللہ رب العزت کی صفت خالق جو ہے اس کا اظہار مقصد ہے کہ اے انسان، تمہیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس اللہ کے بن کر رہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ زمین و آسمان کو بھی تو اللہ رب العزت نے نقشے دیے ہیں. تو اے انسان، تیرا یہ حق بنتا ہے کہ اس خالق کو پہچان اور اسی کا ہو کر رہے، جو اس نے حکم دیا ہے اس کی تابعداری کی. فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے. آگے جا کر پھر فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور خالق ہے جس نے یہ زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں. اور فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو سکون والی جگہ بنا دیا. تو فرمایا کہ الہ مع اللہ، آگے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے. فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، کہ ہم نے زمین کو اپنے دست قدرت سے، آسمانوں کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور ہم انہیں وسعت دینے والے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ والارض فرشناها، زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا. فنعم الماہدون، تو ہم بہترین بچھونے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت ہی خالق اور مالک ہے. اور فرمایا کہ یہ سب کام جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی تھکاوٹ کا احساس ہوا. فرمایا دوسری جگہ قرآن مقدس میں کہ وما مسنا من لغوب، ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کے اندر جو پیدا فرمایا تو اس میں کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں تھا. جیسے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، اس لیے کہ وہ بھی تھکاوٹ کا احساس ہے، نیند آنا اور اونگنا بھی. تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے. اور فرمایا کہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ رب العزت کو. اب جو قرآن پاک نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کہ کیا تم اے مشرکین مکہ اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں کے اندر تخلیق فرمایا اور دوسروں کو معبود سمجھتے ہو. یعنی لات، منات، عزا اور حبل کے پجاری جو ہیں، ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ خالق تو زمین و آسمانوں کی اللہ کی ذات ہے، تو تم کیوں ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت جو تمہارے ہیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہو. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ذرا تفصیل کے ساتھ زمین کی تخلیق اور پھر اس میں انسان کی ضروریات کی تخلیق، پھر آسمانوں کا مارز وجود میں آنا، اس کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ گویا زمین پہلے تخلیق ہوئی یا آسمان پہلے تخلیق ہوا. تو مختصر طور پر ایسے تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر بیت اللہ شریف موجود ہے، یہ زمین جو ہے پانی کے نقشے پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اسے خشکی سے ہمکنار کیا، اسے خشکی عطا فرمائی. جیسے قرآن نے فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ پانی پر تیرتا تھا. تو گویا پانی پہلے سے موجود تھا
اللہ رب العزت کا عرش پہلے سے موجود تھا، تو پھر جب اللہ رب العزت نے چاہا، جیسے ارشاد فرمایا کہ ایک مخفی خزانے کی طرح تھا اللہ رب العزت، اور اسے جب اظہار کا مقصد بنایا تو پھر تخلیق کو اللہ رب العزت نے وجود عطا فرمایا، اور پھر اپنی ربوبیت جو ہے، اپنی الوہیت جو ہے پوری زمین و آسمان کے اندر جاری اور ساری فرما دی۔ اور اسی طرح جو بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور والی جگہ ہے آسمانوں کی، اسے پہلے تخلیق فرمایا، پھر اسی زمین کو وسعت عطا فرما دی، اور اسی طرح آسمانوں کے اندر جو جگہ خشک کی گئی تھی اسے آسمانوں کی شکل عطا فرما دی گئی پہلا۔